بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. صلوات الصلاة والسلام على نبينا نبي الأنبياء وآله الأتقياء النجباء الشرفاء. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صلوات. واجب الاحترام مومنین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کو ایک خاص مقصدیت کے ساتھ جوڑا اور انسان کی ترقی و کمال کو موقوف کر دیا علم پر. جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اتنا انسان با کمال ہوتا چلا جائے گا. اور ایک اور مرحلہ آج طے کرنا ہے بزرگان گرامی کہ یہ علم بما ہوا علم، فقط علم یہ کافی نہیں. اور چاہتا ہوں بزرگان گرامی دیکھیے، اتنے دن جو میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کی سمع فراشی کی اور اپنے تئیں میں جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ اپنی نوجوان نسل تک کچھ معروضات پہنچائی جائیں. اس پوری کی پوری گفتگو کا جو مقصود ہے وہ ابھی جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی تک کی گفتگو مقدمہ تھی اور اب میں وہ مقصودہ جملہ آج ادا کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی. خداوند قدوس نے انسان کو پیدا فرما کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے مقصد دیا. اچھا، پڑھے لکھے بزرگان میں پڑھ رہا ہوں اس لیے زیادہ تفصیل نہیں، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ جو بھی ہوتی ہے یا ہر جو بھی کوئی تخلیق یا چیز ہوتی ہے اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ طے ہے کہ فائدہ اور ہوتا ہے اور مقصد اور ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر فائدہ مقصد ہو. مقصد اور فائدہ میں ہم فرق کیا کریں گے؟ فائدے اور مقصد میں ہم یوں فرق کریں گے کہ جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو وہ فائدہ ہے اور جس کے بغیر گزارا نہ ہو وہ مقصد ہے. کہ جس کا نہ ہونا
اس چیز کے وجود کی اہمیت کو ختم کر دے، یہ اس کا مقصد ہے۔ چونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور ان ہاتھوں میں بھی ہے جن ہاتھوں میں ابھی نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ عام مجمع ہو تو بات تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن آپ سے نہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس نے موبائل بنایا ہے اس نے 12 سال تک اپنے بچے کو نہیں دیا، اور ہم ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ، بلکہ اس سے بھی پہلے مائیں کوشش کرتی ہیں کہ اس کو موبائل کا ایسا عادی کیا جائے کہ ہماری جان چھوٹی رہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو لیڈ لائٹ ہے وہ بچوں کی آنکھ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس کے جو وائی فائی سگنلز ہیں وہ اس کے برین کے لیے کتنے ڈیمیج کرنے والے ہیں، یا اس کے اندر جو کارٹون کے اندر جو تھیم ہے یا جو وہاں پہ سٹوری دی جا رہی ہے وہ اس کے لاشعور میں کس طرح سے زہر انڈیل رہی ہے، یہ ساری چیزیں کوئی نہیں سوچ رہا۔ بس یہ کہ بچہ موبائل مانگ رہا ہے اور ہمیں بچے کو موبائل دینا ہے۔ اب بچہ زہر مانگ رہا ہے تو بچے کو زہر دے دیا جائے گا۔ بچہ اگر پستول مانگ رہا ہو، اس میں گولیاں بھری ہوں تو آپ دے دیں گے؟ نہیں عزیزان محترم، سب سے زیادہ زہر سے زیادہ نقصان دہ موبائل ہے بچے کے لیے، جسمانی لحاظ سے بھی اور تربیت کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے میں نے رک کے وضاحت کی، ایک جملہ عرض کیا، چونکہ تردن للباب آ گیا تھا تو میں نے عرض کر دیا۔ لیکن جو میرے موضوع میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل میں کیا کچھ ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا چیزیں اب اس موبائل میں آ گئی ہیں، لیکن ہر چیز موبائل میں موجود ہے۔ آپ کے پاس ایک موبائل آ گیا، اس میں تمام صفات موجود ہیں جو آپ چاہتے ہیں، سب صفات ہیں، لیکن اس میں سم کارڈ کام نہیں کرتا، تو آپ اسے جیب میں رکھیں گے یا گھر رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وائی فائی کام آئے گا تو وہ گھر پہ ہے، تو اگر سم اس پہ کام نہیں کر رہا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اسے جیب میں اٹھا بھلے جتنا مرضی مہنگا فون ہو، پی ٹی اے اپروو نہیں ہے تو پھر اس کو اٹھا کے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر میں رکھیے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک پرانا وہ چھوٹا نوکیا والا موبائل وہ آ گیا، اس کے اندر سم ڈلتی ہے، وہ کال اس پہ آ سکتی ہے اور بات ہو سکتی ہے، تو بندہ اسے بے شک گھر میں سنبھال کے رکھ رہے لیکن اٹھا کے باہر نہیں پھینکے گا۔ اسے ساتھ نہیں رکھا، اسے چھوڑ دیا، اور وہ جو چھوٹا والا تھا اسے سنبھال لیا کہ کہیں ایمرجنسی میں کام آ جائے گا، کہیں کسی وقت بھی یہ کام آ سکتا ہے۔ اس میں کیا مینٹلٹی ہے، کیا ذہنی فکر کار فرما ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک چیز تھی جو بڑے موبائل میں نہیں تھی تو اس کو چھوڑ دیا، چھوٹے موبائل میں تھی تو اسے پھینکا نہیں بلکہ سنبھال لیا۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھا کہ اس پہ کال آ سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل کے فائدے ہزاروں ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کال پہ بات کی جا سکے، کسی کے ساتھ بات ہو سکے، کمیونیکیشن ہو سکے۔ اگر ہو رہی ہے تو کوئی نہیں پھینکے گا، نہیں ہو رہی تو اٹھا کے کوئی نہیں پھرے گا۔ تو عزیزان محترم، یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا اپنی قوم کے بچوں کو کہ ہر چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر فائدے نہ ہوں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر مقصد نہ ہو تو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان میں بہت سے ٹیلنٹ رکھے، بہت سی صفات رکھی، مگر اس انسان کی زندگی کا ایک مقصد قرار دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیری زندگی کے
دو تین چار مقصد نہیں ہے، تمہاری حیات کا بس ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان فقط ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے کہ میری عبادت کریں۔ ایک صلوات پڑھیے اہل بیت کی ذات مقدس پر۔ میرے واجب الاحترام بزرگان گرامی، اللہ نے انسان کو پیدا کر کے مقصد بھی بتایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون۔ اچھا، اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہوں کہ اللہ نے جو ہماری تخلیق کا مقصد بتایا، اس کے بیان کا اسلوب بالکل ویسا رکھا جیسا اپنی توحید کے بیان کا اسلوب رکھا۔ توحید جیسے منوائی ویسے ہی اسی اسلوب کے ساتھ ہماری تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ بھئی اللہ کیا چاہتا تھا؟ کہ مجھے ایک مانا جائے۔ اللہ یہی چاہتا تھا نا کہ مجھے ایک مانا جائے، تو کہلوا سکتا تھا کلمہ میں کہ قل هو اللہ احد، اور آگے کہہ دیتا محمد رسول اللہ۔ یعنی ہمارا کلمہ یوں شروع ہوتا کہ اللہ احد، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ تو اللہ احد کا کیا معنی ہے؟ اللہ ایک ہے، لیکن خدا نے ہمارے کلمہ میں اللہ احد نہیں رکھا، بلکہ کیا رکھا؟ لا الہ الا اللہ۔ مفہوم اس کا بھی وہی ہے، مفہوم اس کا بھی یہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ احد کلمے میں نہیں رکھا، لا الہ الا اللہ رکھا۔ کوئی فرق، کوئی مقصد ہے رب قدوس کا یا نہیں؟ ایسے فضول تعبیر ہے؟ نہیں، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ اگر قرآن میں نکتہ بھی لگائے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بھئی اس ذات نے با کے نیچے نکتہ رکھا، علی نے کہا وہ نکتہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بسم اللہ کا نکتہ میرے مولا علی ہے۔ تو وہ ذات جس کی مخلوق علی ہو کہ جو بولے تو نہج البلاغہ بنے، تو اس خالق کا کیا معیار گفتگو ہوگا جو اللہ نے یہ اسلوب اختیار کیا؟ تو اس میں کوئی تو بات ہے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہاں لا الہ الا اللہ میں در حقیقت ایک جملہ نہیں ہے بلکہ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لا الہ، اور دوسرا ہے الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ نہیں۔ الا اللہ کا مطلب بس وہ ایک اللہ ہے۔ یا اللہ، وہ قرآن کی بات اللہ احد، وہ ہم سے کیوں نہیں کہلوایا؟ ہم سے لا الہ الا اللہ کیوں کہلوا رہے ہو؟ تو خدا یہ اسلوب اختیار کر کے، حصر پیدا کر کے ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میں فقط اپنی ذات کو نہیں منوانا چاہتا، بلکہ پہلے میرے علاوہ دوسرے خداؤں کا انکار کرو، پھر میرا اقرار کرو۔ یعنی میں فقط اپنا اقرار نہیں چاہتا، ورنہ تو وہ مکے والے کہہ رہے تھے کہ اے محمد ہم 360 تو پہلے ہی پوج رہے ہیں، ایک تم بھی دے دو، تو ہم اسے بھی پوجنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ اپنی عبادت کروانا نہیں چاہتا، بلکہ پہلے جو دوسرے خدا ہیں ان پہ تبرہ کروانا چاہتا ہے، پھر اپنا تولا کروانا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ پہلے تبرہ یعنی اظہار براءت ان سے کہ جو غیر اللہ ہیں، اور پھر اللہ کا اس بات کہ وہ اللہ ہے۔ یعنی خدائی
محصور ہے فقط ایک ذات میں، اور وہ اللہ احد سے نہیں آتا، وہ لا الہ الا اللہ سے آتا ہے کہ کوئی اور خدا نہیں، بس ایک ہے۔ تو یہی اسلوب اللہ نے ہمارے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، کیا وہ ماں سے مراد بھی نفی ہے، نفی، ما خلقت الجن والانس، میں نے جن اور انسان پیدا ہی نہیں کیے، میں نے پیدا نہیں کیے، ما خلقت الجن والانس، میں نے جن اور انسان خلق نہیں کیے، الا لیعبدون، مگر فقط اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو غیر از عبادت پروردگار ہو، کیونکہ اگر اچھا ایک مقصد کے لیے ایک چیز کو آپ لیتے ہیں، آپ بچے کو سائیکل لے کے دیتے ہیں کہ بچہ اسکول جائے سائیکل پر، اور وہ بچہ پورا دن سائیکل گھماتا رہے اور اسکول نہ جائے سائیکل پر، یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کو اس کے مقصد کے ہٹ کے استعمال کیا گیا۔ تو جس مقصد کے لیے نعمت ہو اس میں استعمال ہو، اسے کہتے ہیں شکران نعمت، اور اگر وہ نعمت اس مقصد سے ہٹ کے استعمال ہو اسے کہتے ہیں کفران نعمت۔ کہ اگر ایک نعمت کو اس کے حق کے لیے استعمال کیا جائے، یہ سپیکر مجلس کے لیے ہے، اور اگر ہٹ کے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہو اور اس پہ مجلس نہ ہو، خطبہ جمعہ نہ ہو، تو یہ کفران نعمت ہے۔ عزیزان محترم، جو مقصد ہے اس میں چیز کا استعمال شکران نعمت، اور اس سے ہٹ کے اس کا استعمال جو اس مقصد کے منافی ہو وہ ہے کفران نعمت۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میں نے تجھے ہاتھ دیے کوئی مقصد تھا، عقل دی کوئی مقصد تھا، پاؤں دیے کوئی مقصد تھا، جان دی کوئی مقصد تھا، حیات دی کوئی مقصد تھا، وہ مقصد بھی بتایا۔ اگر یہ جان، جوانی، صحت، حیات اس مقصد میں استعمال ہو تو شکران نعمت ہے، اور اس مقصد سے ہٹ کے استعمال ہو تو کفران نعمت۔ اور اس نے پھر کہا اگر شکران نعمت کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر اس انسان کو جس کو ہم نے پیدا کر کے دیا اپنی عبادت کے لیے، اور تم نے اپنی مرضی سے اس کو کسی اور کام میں جھونک دیا غیر از عبادت پروردگار، تو پھر فرمایا یہ تو نے کفران نعمت کیا ہے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اس کے لیے تجھے میرے شدید عذاب کا منتظر رہنا ہوگا۔ اب یہ کچھ سادہ بات ہے کہ خدا نے ہمیں ایک مقصد دے کے بھیجا، اور اگر اس مقصد پہ چلیں گے تو شکرانے نعمت ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس مقصد سے ہٹ کے چلیں گے تو یہ کفران نعمت ہے، اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری عبادت کیا ہے۔ اچھا جی، یہ بات تو طے ہو گئی نا، ایک مرحلہ طے ہو گیا، اس سے آگے گزرنے لگا ہوں کہ اللہ نے انسان کو فقط ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ اچھا، عبادت کیا ہے؟ تو پھر ہمیں تو گھر تشریف لے کے جانا ہی نہیں چاہیے، بس مسجد ہو اور ہم ہوں، بس یہیں پہ عبادت۔ نماز شروع کریں، اس سے تھک جائیں تو قرآن شروع کر لیں، قرآن سے تھک لیں تو تسبیح پکڑ لیں، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا فقط عبادت کے لیے۔ تو کیا میری جوان پوت، میرے نونہال بچے توجہ فرمائیں گے، فقط نمازیں پڑھنا عبادت نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں نماز بھی عبادت نہ رہے۔ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اگر دیکھو انما الاعمال بالنیات، اور نیت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا پہلی مجلس میں کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں نماز، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو عبادت،
اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے تو بغاوت عبادت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ یہ نماز جسے لوگ عبادت سمجھتے ہیں یہ بذات خود بغاوت ہو، اللہ سے عبادت نہ ہو. روزہ رکھ رہے ہیں اگر اس میں دکھاوے کی نیت ہے تو پھر یہ بغاوت ہے. حج کر رہے ہیں اگر اس میں بغاوت کی نیت ہے تو یہ عبادت نہیں. مجلس پڑھ رہے ہیں اگر لوگوں سے واہ واہ کروانے کی نیت ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو یہ عبادت ہے. تو کیا فقط نماز روزہ اور وہ اللہ کی رضا کے لیے، کیا یہ عبادت ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. فقط نماز و روزہ یا حج و زکوٰۃ یہ عبادت نہیں. عبادت کا مفہوم یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کے زندگی ویسے بسر کرنا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، یہ سب کچھ عبادت ہے، فقط نماز نہیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں اگر مشیت الہی کے مطابق ہے عبادت ہے. اگر آپ بچے بیوی کو سنبھال رہے ہیں، ان کے مال اور ان کے نفقہ کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس طریقے سے ہے جس طرح اللہ اور اس کے نبی نے کہا ہے، تو یہ عبادت. نماز کے وقت میں نماز پڑھیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک مسجد میں گھسے رہنا، بلکہ فرمایا 5 وقت ہیں اس وقت آ کے نماز پڑھنا. تو جو 5 وقت میں نماز پڑھے اس کی نماز قبول، اور جو دیگر ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے، بیوی بچوں کے نفقات کو چھوڑ کے، دیگر معاشرتی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے بس کبھی مسجد میں بینر لگا رہا ہے، کبھی وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، جب بھی دیکھو تو مسجد میں گھسے ہوئے ہیں، نہ بچوں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ ماں باپ کا پتہ، نہ گھر بار کا پتہ، یہ مسجد میں کام عبادت نہیں. اتنا کرے جس سے باقی امور ڈسٹرب نہ ہوں، یہ عبادت ہے. تو فقط نمازیں نہیں عزیزان محترم، تمام امور زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے، اور ہر کام عبادت ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ بہت توجہ طلب نکتہ ہے عزیزان محترم آج کی یہ مجلس میں، کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر کام کو ویسے کریں جیسے اللہ چاہتا ہے. تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. سرکار نے یہ جو ہماری مقصد تخلیق والی آیت ہے، اس کی تفسیر جو امام نے فرمائی وہ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا. اور معلوم ہے کہ عبادت ہر اطاعت کا نام ہے، ہر اطاعت کا نام عبادت ہے. مگر یہ کیسے پتا چلے کہ کون سی چیز عبادت ہے، کون سی چیز اطاعت میں ہے اور کون سی نہیں؟ تو امام صادق نے فرمایا کہ خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ انسان اپنے ان تمام امور کی معرفت حاصل کرے جو انسان کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بناتے ہیں، معرفت حاصل کرے. اور پھر فرمایا اول الدین معرفت الجبار، دین کی ابتدا یہ ہے کہ خالق کی معرفت حاصل کی جائے. اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا معرفت الامام ہی معرفت اللہ، کہ امام کی معرفت اللہ کی معرفت کا رستہ ہے. یہاں سے اللہ کی طرف رستہ جاتا ہے. امام کی، جس کو امام کے دروازے کی معرفت ہو گئی اسے رستہ مل گیا خدا تک پہنچنے کا، اسے رستہ مل گیا خدا تک پہنچنے کا. تو یہاں ایک معاملہ انتہائی زبردست گھمبیر موڑ پہ آیا، اور انتہائی زیادہ توجہ چاہیے کہ اللہ نے کہا میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور معصوم نے کہا عبادت سے مراد پہلے معرفت حاصل کرو.
اور معرفت کے ساتھ اطاعت کرو. بغیر معرفت کے اطاعت وبال ہے دین کے لیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا متقیان نے فرمایا 2 لوگوں نے مجھ علی کی کمر کو توڑ دیا، ایک جاہل عبادت گزار اور دوسرا بے عمل عالم. جو عالم ہو بے عمل ہو اور جو جاہل ہو عبادت گزار ہو. علی فرماتے ہیں ان دونوں نے میری کمر کو توڑ دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عالم ہے لیکن اس کا علم مقام معرفت تک نہیں پہنچا. اگر اسے معرفت حاصل ہوتی تو پھر یہ کبھی بھی اپنے علم کے خلاف نہ جاتا. اور ایک مقام پہ معصوم نے فرمایا من لا یجری علی مقتضی علمہ ہوگا والجاہل سواء. جو عالم ہو اور اپنے علم کے مقتضا کو پورا نہ کرے، اس میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں. مقتضا کیا ہے؟ یعنی مجھے پتا ہے کہ نماز واجب ہے، اب یہ مجھے علم ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن اس کا مقتضا یہ ہے کہ میں پڑھوں، اور اگر پڑھتا نہیں تو پھر جاہل میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ جاہل بھی نہیں پڑھتا، میں بھی نہیں پڑھتا. تو اس لیے فرمایا من لا یجری علی مقتضی علمہ ھو والجاہل سواء، کہ جو اپنے مقتضائے علم پہ عمل نہیں کرتا اس میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے. اور علی فرماتے ہیں ان دونوں نے میری کمر کو توڑ دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کی بیس رکھی تھی علم پر، اور معصوم نے فرمایا کہ عبادت تمہاری زندگی کا مقصد ہے، وہ حاصل ہوگا معرفت سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم اور معرفت کے درمیان میں کنیکشن کیا ہے، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں. عزیزان محترم، یہاں پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے اور ہماری ثقافت کا، کہ باہر پھٹے پہ، چائے کے پھٹے پہ بندہ بیٹھا ہوگا، فضول قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہوگا، وہ کسی کے پلے نہیں پڑ رہی ہوں گی. اگر بندہ پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا مفہوم ہے، تو کہیں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ معرفت کی باتیں ہیں. اور فرمایا اوٹ پٹانگ گفتگو کیا ہے؟ معرفت کی. یعنی معرفت کی تعریف ہمارے یہاں کیا ہوئی؟ ایسی اوٹ پٹانگ گفتگو جو کسی عقل مند کے بھیجے میں نہ گھسے، وہ معرفت نہیں. عزیزان محترم، معرفت کا تعلق علم سے ہے، جہالت سے نہیں. بڑی توجہات چاہتا ہوں عزیزان محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بس میں نتیجے پہ آیا اور آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، علم اور معرفت آپ اکثر سنتے ہیں، لفظ سنتے ہیں آپ علم و معرفت، تو حقیقت میں علم اور معرفت کا آپس میں تعلق ہے. جہالت اور معرفت کا کوئی آپس میں تعلق نہیں. معرفت جہالت سے نہیں آئے گی. اگر معرفت، توجہ، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت، معصوم امام نے فرمایا اور وہ ہے معرفت، تو پھر ہمیں معرفت کی ضرورت تھی. تو نبی نے یہ کیوں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ بہت توجہ چاہیے عزیزان محترم، کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں معرفت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، نہیں. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حقیقت میں ہمیں سیدھا رستہ دے رہے ہیں کہ تمہیں عبادت کے لیے معرفت چاہیے اور معرفت کے لیے علم چاہیے. ذرا توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم، آج کی مجلس میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور شاید اس سے بڑا فضیلت علی کا جملہ میری زندگی میں میرے پاس نہ آیا ہو. وہ یہ ہے کہ تمام انسانیت کی زندگی کا مقصد ہے عبادت. امام نے فرمایا عبادت ہوگی معرفت سے، اور معرفت آئے گا علم سے. اور نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، علم کا شہر میں ہوں. تو چلے سارے نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. تو نبی نے فرمایا نہیں، مجھ سے علم حاصل نہیں کر سکو گے. وعلی بابها،
کے لیے تمام عالم انسان جس کا محتاج ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنا ہے یا نہیں؟ مقصد انسانی تک پہنچنا ہے یا نہیں؟ اور وہ کہاں سے آئے گا؟ علم سے۔ اور نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، تو شہر سے جا کے علم لیں۔ تو نبی نے آگے بات چلا دی۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آئیے، اللہ نے کہا تھا میں نے نبی بھیجا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی معلم بن کے آئے تھے، علم لے کے آئے تھے، علم دینے آئے تھے۔ جب ہم پہنچے نبی کی بارگاہ میں کہ ہم سوالی ہیں، یا نبی اللہ، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں عبادت کے لیے معرفت چاہیے، معرفت کے لیے علم چاہیے، اللہ نے آپ کو معلم بنایا ہے، آپ ہمیں علم عطا فرمائیے۔ جب ساری کائنات سوالی بن کے نبی کے دروازے پہ پہنچی تو نبی نے کہا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، جاؤ علی کے دروازے پر، میرا علم وہیں سے بٹا کرے گا۔ یا رسول اللہ، یا جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو نبی ذوالجلال نے، نبی خدا نے تمام تر انسانیت کو محصور کر کے علی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اب جس کو بھی انسانیت کی معراج کے لیے مقصد تخلیق چاہیے وہ محتاج علم ہے، اور علم کے لیے سارا زمانہ آئے گا علی کے دروازے پر، چونکہ نبی کا علم بغیر علی کہیں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بزرگان گرامی، بڑی توجہ چاہتا ہوں اس مقام پر کہ علی علیہ السلام ساری کائنات کو علم دیتے ہیں۔ انسان بما ہوا انسان جہاں بھی ہے وہ محتاج ہے علی ابن ابی طالب کا۔ لیکن میرا سوال ہے اس عالم انسان پر کہ ہم جاتے ہیں، خدا توفیق دے جو گئے ہیں مولا کی زیارت کے لیے، اللہ ان کو بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان سب کو جانے کی توفیق دے۔ لیکن ایک کامن سی بات ہے کہ جو بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہوتا کیا ہے؟ گھر سے لسٹیں بنا کے لے جاتے ہیں، اور مولا کی دہلیز پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ کوٹھی بھی چاہیے، پلاٹ بھی چاہیے، بزنس بھی چاہیے، بچے بھی آؤٹ کنٹری میں سیٹ کرنے ہیں، ان کے ویزے بھی چاہیے، اور یہ سب کچھ چاہیے، اور بس یہی مانگ کے واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی وہ دروازہ تھا کوٹھیاں دینے کا، نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ اور بات ہے کہ وہاں سے سب کچھ ملتا ہے، اس سے انکار نہیں، ظاہر ہے وہی دروازہ ہے، وہیں سے سب کچھ ملے گا، لیکن جہاں وہ جو دینے بیٹھے ہیں، بندہ گیا سب کچھ مانگا اپنی مرضی سے، اور جو وہ دینے بیٹھے ہیں اس کا سوال ہی نہیں۔ دیکھیے کوئی بندہ بھی گیا ہو مولا کی دہلیز پر زیارت کے لیے، اور اس نے مولا سے کہا مولا بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، آپ باب مدینۃ العلم ہیں تو میں بغیر علم لیے نہیں جاؤں گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ؟ بہت کم شاید، ورنہ ہر کوئی دنیا کی ہر چیز مانگے گا سوائے علم کے۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے مانگنا، شاید میں جملہ سمجھا سکوں، ایک تو ہوتا ہے نا مانگنا کہ کسی سے بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو مانگتا ہے نا۔ دیکھیے مانگنا ضرورت پر مبتنی ہے کہ انسان کو ضرورت محسوس ہو تو انسان طلب کرتا ہے، اور جسے ضرورت محسوس نہ ہو وہ طلب نہیں کرتا۔ تو ہم طلب تو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنی مرضی سے بھی اگر وہ کچھ علم عطا کرنا چاہیں تو ہم پھر بھی بھاگ نکلتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی کئی لوگ اس لیے جاہل رہنا چاہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، عمل کرنا الگ ذمہ داری ہے اور طلب کرنا الگ ذمہ داری ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر طلب علم واجب ہے۔ اور یہاں ایک بات اور
زحمت تمام اور مصائب کا جملہ پڑھوں گا، یہاں سے آگے گفتگو کل آپ کی اذان مقدسوں کے حوالے کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بزرگان علماء سے پوچھئے گا، ماہ مبارک رمضان آپ نے گزارا، دو بندے ہیں جنہوں نے روزے میں کھا لیا، روزہ رکھا تھا، دن کو کچھ کھا گئے، حالت روزہ میں کھا لیا کچھ نہ کچھ، بندے ہیں دو لیکن کیفیتیں جدا ہیں۔ ایک کو پتہ تھا کہ روزہ میں کھانا کھانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن بھول کے کھا گیا، اور ایک کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو کہ روزے میں کھا لینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو کیا فتویٰ ہوگا ان دونوں کے بارے میں؟ کیا ایک ہی فتویٰ ہوگا یا الگ الگ؟ سوال سمجھ آیا عزیزان محترم؟ دو بندے جنہوں نے کھا لیا، ایک کو پتہ تھا، علم تھا کہ کھانے سے روزہ باطل ہوتا ہے مگر بھول کے کھا گیا، اور دوسرا اس بیچارے کو علم ہی نہیں تھا، وہ بھی کھا گیا۔ اب کیا حکم ہے دونوں کے بارے میں؟ کیا ہونا چاہیے؟ عزیزان محترم دیکھیے، یہاں لوگ اپنے قیاس سے فتوے دینے شروع کر دیں گے۔ فتوے قیاس سے نہیں آتے، اہل بیت کی روایات سے آتے ہیں، آل محمد کے احکامات سے آتے ہیں۔ مجتہدین کی جو توضیح المسائل ہوتی ہے وہ مجتہدوں کا ذاتی نظریہ نہیں ہوتا، وہ روایات اور آل محمد کے فرامین سے نکالا گیا نتیجہ ہوتا ہے۔ لوگ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی معصوم کچھ فرما رہے ہیں اور مجتہد ان کے مقابلے میں آگے۔ نہیں، ہم مجتہد کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجتہد کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے چونکہ دین پڑھا نہیں، انہوں نے آل محمد کی روایات اور اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، وہ ہم سے بہتر ہیں، لہٰذا وہ ہمیں وہاں سے نتیجہ نکال کے دیں کہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہمارا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ وہ بیچارے یہ کرتے ہیں، توضیح المسائل یا مجتہد کا فتویٰ ان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے نکالا گیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو لہذا فتویٰ تو ہم مجتہد سے پوچھیں گے کہ سرکار بتائیے اہل بیت کے فرمان میں ان دونوں کا کیا قضیہ ہے؟ تو مجتہدین نے جو آل محمد کے فرمان سے نتیجہ نکال کے دیا وہ یہ تھا کہ جس نے بھول کے کھایا اس کا روزہ صحیح ہے، اور جسے پتہ نہیں تھا اس بیچارے کا روزہ بھی باطل ہے، اور اس بیچارے پر قضا بھی واجب ہے، اور اس بیچارے پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اور وہ جو تھا نا جس نے بھول کے کھایا اس کا ٹھیک ہے، اور جو بیچارہ تھا اس کا روزہ بھی باطل، قضا بھی، کفارہ بھی۔ اور ایک روزے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے، ایک قضا اور 60 روزے، یا اس کے بدلے میں 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو اس بیچارے کو کیوں اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہوا؟ چونکہ اسے علم نہیں تھا۔ اس کے دو قصور ہیں، ایک تو اس نے روزہ توڑا، اور دوسرا نبی نے کہا تھا کہ واجبات کا علم حاصل کرنا، اور اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو بزرگان گرامی، علم کا حاصل نہ کرنا گویا کہ اہل بیت سے اپنے مستغنی ہونے کا اعلان ہے کہ ہم اہل بیت کے محتاج نہیں حاصل کرتے علم، نہیں پتہ کرتے حلال و حرام۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حلال و حرام تو ملتا ہے علی کی دہلیز سے، اور ہم حلال و حرام سے پہلو تہی کر کے در حقیقت علی کی اس دی ہوئی چیز کا یا علی کے دروازے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو عبادت علی کو چھوڑ کر کی جائے اور علی کی عبادت اور علی کی اطاعت میں نہ کی جائے، اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں عزیزان محترم۔ لہٰذا انسان کو مقصد تخلیق کے لیے، عبادت کے لیے معرفت چاہیے، معرفت کے لیے علم چاہیے، اور علم کے لیے دہلیز علی ابن ابی طالب پہ سوالی بن کے آنا ہوگا۔ جن لوگوں نے کربلا میں حسین کا گھر لوٹا ہے نا، ان کا قصور یہی تھا کہ وہ علی کی دہلیز پہ آ کے سوالی نہیں بنے، بلکہ وہ علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا عزیزان محترم کہ علی کی دہلیز پہ نہیں آئے،
علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو ان کی اولادیں اس مقام تک پہنچ گئیں کہ وہ حسین کے بچوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کے میدان میں ہیں۔ 10 محرم کا دن، اصحاب کی قربانیاں، بچوں کی قربانیاں، بھتیجوں کی قربانیاں، سب سے آخر میں ایک قربانی ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، حضرت امام سجاد امام ہیں، حجت خدا ہیں۔ ظاہر ہے حجت خدا کا مرتبہ منفرد ہے، وہ ولی پروردگار ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں۔ کسی کا بھی مرتبہ ان کے دور میں ان جیسا نہیں۔ جب امام سجاد امام ہیں تو امام سجاد سے بڑھ کے کسی کا رتبہ نہیں۔ امام ہوتے ہوئے جب قیدیں چھوٹ کے واپس آ گئے مدینہ میں تو کسی کے گھر میں مجلس رکھی گئی۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں تشریف لے گئے، اور امام کا یہ اسلوب تھا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں سب سے آخر میں بیٹھا کرتے تھے۔ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا اور مجلس پڑھتے پڑھتے اس کی زبان پہ عباس کا نام آیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ آخر میں بیٹھے ہوئے مولا سجاد شام کا تھکا ہوا قیدی جس کا پورا جگر زخموں سے چھلنی تھا، دکھوں سے چور امام اٹھے، کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے۔ اب ذاکر نے سمجھ لیا کہ جو میں نے عباس کا نام لیا ہے نا، اس نام کی وجہ سے امام سجاد اٹھے۔ اب پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے دوبارہ جان بوجھ کے عباس کا نام لیا۔ اس نے پھر دیکھا کہ آخر میں سے مولا سجاد بڑی مشکل سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے۔ اب اس نے اپنے اطمینان کی خاطر کہ واقعاً یہ بات ایسے ہی ہے، یقین کرنے کے لیے اس نے تیسری بار پھر مولا عباس کا نام لیا۔ اب کی بار مولا سجاد فقط اٹھے نہیں، اٹھے بھی اور رو کے اشارہ کیا اور کہا تو قیامت تک عباس کا نام لیتا رہ۔ اجرکم علی اللہ۔ تو قیامت تک عباس کا نام لیتا رہے، میں قیامت تک کھڑا ہوتا رہوں گا۔ تجھے کیا معلوم کہ عباس کے کیا احسانات ہیں آل محمد کے گھرانے پر، عباس کی کیا وفا ہے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تجھے کیا معلوم عباس کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ عباس۔ یا ایک اور منفرد بات میں آپ کو سناؤں تاکہ اذہان عالیہ مرتب ہو جائیں، اور ہم مولا عباس کی آج کی رات میں مولا کا علم برآمد ہونا ہے اور سرکار عباس کا پرسہ لے کر کے حاضر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ نے لقمان، قرآن میں لقمان کا قصہ ہے اور اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے، لیکن ان کو لقمان حکیم کہتے ہیں۔ اب حکیم سے مراد طبیب یا ڈاکٹر نہیں، حکیم سے مراد دانا، عقل مند، حکمت کی باتیں کرنے والے، اور اس دور میں وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عقل مند اور فطین انسان تھے، اور ان کا چرچا بلاد میں پھیل گیا۔ بادشاہ حکمران نے جب سنا کہ اس طرح کا کوئی بہت ہی عقل مند انسان ہے تو کہا اس کو ہمارا مشیر ہونا چاہیے، تو اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ ان کو بلا لیا، اپنے مشیروں میں رکھ لیا۔ اب پورے ملک کا
انتظام و انصرام جناب لقمان کے مشوروں کے مطابق چل رہا ہے اور بڑا ملک ترقی کر رہا ہے، اور ان کو ظاہر ہے اب حکومتی گارڈ حاصل ہو گئی اور بڑا پروٹوکول حاصل ہو گیا، تو ایک بڑا مقام بھی مل گیا، نام بھی مل گیا، تو بڑا عرصہ وہ حکومت میں کام کرتے رہے اور اپنے خاندان میں اپنے علاقے میں واپس نہیں آئے۔ تو ایک بار ان کا ارادہ ہوا کہ میں جاؤں اپنے والدین سے، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے ملاقات کروں، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا کسی حکومتی کارندے کو کہ جا کے بتاؤ کہ جناب لقمان آ رہے ہیں، مگر وہ اکیلے نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ پورا لاؤ لشکر ہوگا، پورا حکومتی ایک سیٹ اپ ہوگا ان کے ساتھ، تو اس اعتبار سے سب لوگ متوجہ ہو جائیں۔ تو جب گاؤں میں یہ خبر پہنچی تو گاؤں والے بڑے بڑے لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے میٹنگ کی کہ اتنا جو چرچا ہو گیا ہے عقل مندی کا، ذرا امتحان تو کریں کہ کتنا عقل مند ہے، بہت غور فرمائیے گا۔ تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ کرنا یہ ہے کہ گاؤں سے باہر استقبال کریں گے اور ان سے گاؤں کا ہر بندہ ملاقات کرے گا، لیکن ان کے گھر والے ملاقات نہیں کریں گے، اور جب وہ گھر والوں کے بارے میں پوچھیں گے، جس کے بارے میں پوچھیں گے ہم یہی کہیں گے کہ وہ دنیا سے گزر گئے، تب دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا دانا ہے، کتنا عقل مند ہے، کیا جواب دیتا ہے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہو گئی۔ حضرت لقمان آئے، باہر ان کا استقبال ہوا، خیمے لگ گئے، کھانے پک رہے ہیں، فوجیوں کو کھلائے جا رہے ہیں۔ جناب لقمان اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سب سے ملاقات کے بعد اچانک پوچھا کہ آپ سارے آئے ہو، میرے والد ماجد کہاں ہیں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بس یہی اور مصائب کا جملہ۔ اب آپ کی صدائیں اور امام حسین علیہ السلام کا روزہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جیسے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں تو پلاننگ تو تھی، اور کہا قدمات، تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو افسوس نہیں کیا، آہ نہیں کی، روئے نہیں۔ اچھا ان للہ، تاریخ میں موجود ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا، کہا الحمدللہ۔ میری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر پڑھا الحمدللہ۔ میرے بیوی بچے؟ کہا وہ بھی فوت ہو گئے۔ کہا الحمدللہ۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ ان فوتگیوں پر، اتنے قریبی عزیزوں کی فوتگی پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ رہے، آپ نے کوئی اور بات نہیں کی، کوئی دکھ کا اظہار نہیں کیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہ کیا دانائی ہے؟ تو فرمایا دانائی یہ ہے کہ والدین کا ادب، ان کی خدمت، یہ اللہ نے ہم پہ واجب کی ہے، اور اگر ہم ذرا بھی پہلو تہی کریں تو والدین کی بے ادبی کے جرم میں جہنم جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ والد کے ساتھ چل رہے ہوں اور اگر ہمارا قدم اپنے باپ سے آگے بڑھ جائے تو نبی فرماتے ہیں ہوا عاقل والدین، اور اگر باپ بات کر رہا ہو تو والد کی آواز سے ہماری آواز بلند ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں ہوا عاقل والدین۔ بلکہ یہاں تک نہیں، معصوم نے ارشاد فرمایا من نظر الی وجہ والدیہ نظر ماقتن وہما ظالمان لہ فہو عاقل والدین۔ اگر کوئی والدین کے چہرے کو غصے کی نگاہ سے دیکھے، بولا کچھ نہیں، بس دیکھا غصے کی نگاہ سے، وہما ظالمان لہ، اور وہ شریف بھی نہیں، وہ بھی اس کے حق میں ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی اچھے شریف ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی، وہ ماں باپ جو اپنے بچے کے حق میں ظلم کر رہے ہیں، اس کا حق ضائع کرنے والے والدین کے بارے میں فرمایا ان والدین کے چہرے کو بھی بس غصے کی نگاہ سے دیکھنے والے کو اللہ عاقل والدین بنا دیتا ہے، اور عاقل والدین جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الحمدللہ کہ شاید میں حکومتی معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکتا، تو اللہ نے یہ ذمہ داری مجھ سے اٹھا لی، اس لیے میں اب جہنم سے بچ گیا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح بیوی بچوں کی ذمہ داری، اسی طرح والدین کی ذمہ داری سے الحمدللہ کہا کہ اللہ نے مجھے ان کی ذمہ داری کے وجہ سے جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب جب یہ ہو گئی بات تو آخر میں پوچھا اچھا چلو یہ تو ہو گئے، میرا بھائی کہاں ہے؟ توجہ فرمائیں گے عزیزان، میرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس پلاننگ کے تحت انہوں نے کہہ دیا قدمات۔ خدا کی قسم تاریخ میں جملہ لکھا ہے، اب نہیں فرمایا الحمدللہ۔ حکیم لقمان کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے اور یہ پہلی مرتبہ
جناب لقمان نے جملہ کہا الآن انکسر ظہری، لوگوں میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، توجہ فرمائی عزیزان محترم نے کہ لقمان جیسے کہ بھائی کو بھی اگر کوئی کہہ دے کہ مر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اکبر دے دیا عباس نہیں دیا، قاسم بھیج دیا عباس نہیں بھیجا، اپنے بھائی بھتیجے بھیج دیے، ابھی تک عباس کو بچا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ شاید اسی لیے حسین کو پتا ہے اسے بھیج دوں گا میری کمر ٹوٹ جائے گی، اسے بھیجوں گا میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے جب بھی میرے مولا عباس آئے نا حسین کی بارگاہ میں، مولا اب تو مجھے جانے کی اجازت دو، اب تو مجھے جانے کی اجازت دو، اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، سب مارے گئے، اے مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دی جائے۔ تو روتے ہوئے شبیر نے کہا اے عباس تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے؟ تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو میری فوج کا جنرل ہے، تو جا رہا ہے؟ تو مولا نے رو کے کہا اے مولا ذرا قبضہ تلوار سے ماتھا اٹھا کے دیکھیے، ذرا دائیں بھی دیکھیے، ذرا بائیں بھی دیکھیے، ذرا صحرائے کربلا میں دیکھیے، کیا یہی وہ فوج ہے جس کا میں جنرل ہوں؟ کیا یہی وہ فوج ہے جو خاک و خون میں گلتا ہے؟ اے مولا اب اکبر کا لاشا دیکھ کے ام البنین کے لال سے جیا نہیں جاتا، اب جیا نہیں جاتا۔ خدا کی قسم جو تاریخ میں نے پڑھی وہ میں اپنے اعتبار سے اپنے جذبات سے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں تشریف فرما ہو۔ جب ایک بہانہ گویا کہ مولا حسین کر رہے ہیں، تو میرا زور قمر ہے، تجھ کو بھیج دوں گا تو میں تنہا ہو جاؤں گا، تو میرا جنرل ہے، اور ہر چیز کا جب مولا عباس نے جواب دیا نا تو اور کوئی بات مولا حسین سے بن نہ پائی تو عجیب جملہ کہا عباس جاؤ پہلے پردہ داروں سے الوداع کر کے آؤ، عباس جاؤ پہلے زینب سے الوداع کر کے آؤ، کیونکہ مولا جانتے تھے زینب سے الوداع ہونے نہیں جائے گا، شاید میرا عباس بچ جائے۔ لیکن عباس چلتے چلتے خیمے کے در پہ آ کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میری آقا زادیاں آگے بڑھی، جلدی سے کہا اے عباس اندر آؤ، اے عباس اندر آؤ۔ اب یقین ہے بیویوں کو جن کو معلوم ہے اکبر مارا جا چکا ہے، قاسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، سارا گھرانہ اٹھ چکا ہے، بس آخر میں عباس بچ گیا ہے یا حسین بچ گئے ہیں، تو بیویوں کو یقین ہے کہ اب یہ بھی آخری سلام کرنے آئے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ نے ایک ایسا جملہ لکھا کہ جو کسی شہید کے لیے کربلا کے مقتل میں نہیں لکھا، وہ فقط عباس کے لیے ہے کہ جب آخری سلام کرنے آئے نا ذرا موقع دیکھیے اور ذرا یہ واقعہ سنیے۔ میری آقا زادی زینب نے ساری بیویوں کو اکٹھا کر لیا اور ساری بیویوں کو اٹھا کے کہتی عباس اندر آ، عباس اندر آئے، سامنے بٹھا لیا، کہا عباس بیٹھ، جا تو ویسے بھی رہے ہو، اب نہ جانے ملاقات ہو یا نہ ہو، ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، اگر کہو تو سنا لوں۔ خدا کی قسم یہ عباس کو واقعہ نہیں سنایا جا رہا، عباس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، نہیں معلوم کس طرح ام البنین کے لال نے اپنے پہ ضبط رکھا کہ علی کی بیٹی فرما رہی ہے عباس مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں چاہتی ہوں وہ آپ کو سنا دوں۔ عباس کا سر جھکا ہوا رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے عباس میں چھوٹی سی تھی، میں اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی، مدینہ میں ہمارا گھر تھا، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر ہٹی، میرے بالوں پہ نگاہ پڑی، میرے بابا نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا، میں نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، بابا یہ چادر میں نے اپنی مرضی سے نہیں ہٹائی، میرے بابا کا گریہ بلند ہوا، رو کے کہا زینب تیرے آج کے ننگے سر کو نہیں رو رہا، میں تو اس وقت کو رو رہا ہوں جب تیرے ہاتھ پسے گردن ہوں گے، بدماشوں کا ہجوم ہوگا، پتھر مارے جا رہے ہوں گے، تو ایک چادر کا سوال۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بھائی محرم ختم ہونے والا ہے، بس 2 دن باقی ہیں اور یہ آل محمد بس 2 دن کے مہمان ہیں، جتنا آواز کو بلند کرنا ہے کر لینا، جتنا آواز کو بلند کر لینا۔ ایک بار کا واقعہ سنا دوں کہ امام حضرت صادق سجدہ میں ہیں، گریہ کر رہے ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی زیر لب کچھ
بول رہے ہیں اور ساتھ میں گریا کر رہے ہیں. کہا میں پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا سنا, رو رو کے کہہ رہے تھے, اے اللہ ان آوازوں پہ رحم کرنا جو میرے حسین کے لیے بلند ہوتی ہیں, اے اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرنا جن سے میرے حسین کے لیے آنسو نکلتے ہیں, اے اللہ ان رخساروں پہ رحم کرنا جن پہ آنسو حسین کے لیے بہتے ہیں. یہ آنسو, یہ گریا, یہ آواز, یہ بلند کر کے رونا, یہ امام صادق علیہ السلام کی دعاؤں کا مرکز ہے عزیزان محترم. لہذا جتنا بلند آواز سے رو سکتے ہو امام حسین کے زخموں پہ رو لینا, شرما کے نہ رونا. میں 2 جملے اور زحمت تمام کر رہا ہوں. میرے مولا عباس بیبیوں کے سامنے, بیبیاں رو رو کے کہہ رہی تھیں, میرے سر سے چادر ہٹی, بابا روئے, اور پھر مجھے کہا تو شام اور کوفہ کے بازاروں میں جائے گی. اے عباس جب تو جوانی چڑھانا, اب میرے دل میں خیال آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا اس کی چادر کی طرف کس کا ہاتھ اٹھے گا. لیکن اے عباس اب جب کہ تو جا رہا ہے نا, مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ چادر نہ بچے گی. جیسے ہی عباس نکلے, اب خدا کی قسم تاریخ کا عجیب جملہ ہے, جب اکبر نکلے تو واہ محمدہ کے بہن, واہ حسنہ کے بہن, واہ غربتہ کے بہن. جب اکبر نکلے تو واہ علیہ کے بہن, واہ غربتہ کے بہن, واہ حسینہ کے بہن. خدا کی قسم ہر ایک پہ اس کا بہن ہوا. لیکن جب ام البنین کا لال نکلا, واہ محمدہ نہیں, واہ علیہ نہیں, واہ غربتہ نہیں, ایک ہی آواز تھی, واہ حجابہ, واہ حجابہ. ہائے ہمارا پردہ, گویا کہ عباس نہیں جا رہے, زینب کا پردہ ڈل رہا ہے. عزیزان محترم بس ایک جملہ, زحمت تمام. میرے مولا حضرت عباس باہر آئے, مشکیزہ اٹھایا, تلوار اٹھائی, نہ جانے اشارہ کر رہا ہوں کون سمجھے اور کون روئے. بستر پہ بھی جا کے رو گے. عباس نے تلوار اٹھائی, نہ جانے دل میں کتنا درد ہوگا اکبر کی موت کا, قاسم کے ٹکڑوں کا, حسین کی غربت کا, علی زادیوں اور بطول زادیوں کی چادروں کا. نہ جانے کس طرح ایک انتقام کا طوفان لے کے ام البنین کے لال نے تلوار کو اٹھایا کہ اچانک حسین کی نگاہ پڑی اور کہا عباس تلوار رکھ دے, نیزہ اٹھا. نہیں خدا کی قسم آپ نے ساتھ نہیں دیا, آپ نے وہ بات سمجھی نہیں ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عباس کے طوفان دل میں مچلتے رہ گئے, انتقام کی آگ وہی دبی کی دبی رہ گئی. روتا ہوا ام البنین کا لال تلوار کو رکھ دیا, نیزہ اٹھا لیا. عباس حملہ نہیں کرنا, عباس بس دفاع کرنا ہے. میرے مولا آئے, اب وہی فوجیں جو پانی روک کے کھڑی تھی, جیسے ہی شیر کو آتے دیکھا بکریوں کی طرح بھاگی. نہر کا کنارہ خالی ہوا. ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے مڑ کے دیکھا ہوگا نا قوم اشقیاء کی طرف اور پکارا ہوگا, یہی وہ پانی تھا جس کو تم نے روک کے رکھا, جس کے لیے علی و بطول کی بیٹیاں پیاسی. اور پھر تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا کہ عباس نے گھوڑا ترائی میں اتارا, اور گھوڑا ترائی میں اتارا, مشکیزہ بھرا, کندھے پہ لیا. اب تاریخ میں ایک جملہ ہے, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ نے لکھا, مقتل نے لکھا کہ عباس نے دریا سے پانی چلو میں لیا. یہ تو ہے تاریخ, اور اگلا بیان ہے راوی کا, اور راوی دشمن حسین ہے. راوی وہاں کی صفوں کے ہیں جو یہ مقتل بیان کر رہے ہیں, اور اس نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ عباس نے پانی اٹھایا, پینے کا ارادہ کیا, اور پھر سکینہ کی پیاس یاد آئی اور پھر اسے پھینک دیا. نہیں میرے بھائی, وہ عباس ہے. کوئی عام انسان ہوتا تو شاید یہ بات مان لی جاتی. میرے مولا عباس نے چلو میں پانی اٹھایا, یہ تھوڑی بتایا تھا کہ میں نے پینے کے لیے اٹھایا. یہ تو اس کی اپنی رائے ہے نا جس نے یہ لکھ دیا. لیکن خدا کی قسم اگر عباس کی زندگی کو دیکھا جائے اور حسین کی غلامی کرتے دیکھا جائے تو یہ عباس کی وفا کے خلاف ہے کہ عباس پانی کے پینے کا ارادہ کرے. بلکہ یہ تو حسین کے مولا عباس کے گھوڑے نے بھی اس نظریے کو باطل کر دیا جب عباس نے کہا ہے گھوڑے تو حیوان ہے,
تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ خدا کی قسم گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا مولا گھوڑا بھی تو عباس کا ہے نا، مولا تیری وفا پہ قربان، اگر حسین کی بچی پیاسی ہے تو میں بھی پیاسا۔ عباس نے پانی ضرور اٹھایا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے اس لیے نہیں اٹھایا کہ پینے کا ارادہ کیا ہو، شاید اس لیے اٹھایا ہو کہ پانی سے ہم کلام ہو کے کہا ہو اے پانی تو زہرا کا حق کے مہر تھا۔ اگر زہرا کی پوتیاں اور پوتے پیاسے تھے تو تو چل کے زہرا زادیوں کے خیمے میں کیوں نہ آ گیا؟ تو نے کیوں مسلمانوں کی بندش میں بند ہو کے سکینہ کی پیاس کا تماشا دیکھا؟ بس عزیزان گرامی جو اگلا جملہ اور آپ کی زحمت تمام، اور ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے۔ میرے مولا نے ایک کندھے پر مشکیزہ ڈالا، دوسرے ہاتھ میں علم کو بلند کیا تاکہ مولا حسین دیکھ سکے۔ اب دریا سے جیسے ہی نکلے قوم بھاگ چکی ہے، قوم اشقیاء بھاگ چکی ہیں، اتنے دل تھے کہ عباس کے مقابلے میں نہیں آئے، بلکہ تاریخ نے لکھا کہ وہاں کھجور کے درخت تھے، ساری فوج کھجور کے تنوں کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ عباس یہاں سے گزرے گا ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ یہ قوم کی بزدلی ہے، قوم اشقیاء کی۔ عباس مشکیزہ لے کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے اے گھوڑے اب دیر نہ کرنا، سکینہ پیاسی ہے۔ جیسے ہی عباس کا گھوڑا دوڑا، جیسے ہی درختوں کے درمیان سے گزرے، ایک ملعون درخت کے تنے سے پیچھے سے نکلا، اس نے تلوار کا وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹ گیا۔ عباس نے علم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، مشکیزہ تھاما، جیسے ہی آگے بڑھے ایک اور ملعون سامنے آیا، عباس کے بائیں بازو کو قلم کر دیا، علم گر گیا۔ لیکن خدا کی قسم میرے لاکھ سلام حضرت عباس کی وفا پر، علم گر گیا لیکن مشکیزہ نہ گرنے دیا۔ ہاتھ تو کٹ چکے تھے، گرتے ہوئے مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا، گرتے ہوئے مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا۔ اب ہاتھ تو ہے نہیں جہاں جہاں موجود ہو، توجہ فرماؤ گے تو خدا کی قسم بستر پہ بھی جا کے رہو گے، دونوں ہاتھ تو قلم ہیں، دانتوں میں مشکیزہ ہے۔ قوم اشقیاء نے گھیرا ڈال ریا ہے، ظاہر ہے نیزے بھی ماریں گے، تلواریں بھی ماریں گے، تیر بھی ماریں گے، یہ مشکیزہ دانت میں ہے تو سامنے سے تیر لگ سکتے ہیں۔ عباس نے عجیب کام کیا کہ دانتوں پہ مشکیزے سے سینے سے لگا کے جھکتے جھکتے پشت فرس پہ جھک گئے تاکہ